بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور ہر زندگی کے بعد اللہ رب العالمین نے موت متعین کیا ہے۔ ہر آدمی کو زندگی ملتی ہے، اس کے بعد اس آدمی کو ایک متعینہ مدت گزارنے کے بعد موت کے جام کو پی کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے۔ جی یہ وہی موت ہوتی ہے جس موت کے آ جانے کے بعد عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کا جو کوئی گھر کا سدس اور سہارا ہوتا ہے، اس کے اچانک سے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سارے لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ایک دکھ جہاں پہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا جو سہارا تھا وہ اچانک چلا گیا۔ اگر اس کے بچے لائق نہیں ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، تو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب بچوں کا کیا ہوگا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا۔ اگر انتقال کرنے والی کوئی ماں ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو آپ عام طور پہ بات سنیں گے کہ دیکھو اچانک اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس عورت کا انتقال ہو گیا، اب ان بچوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی پرورش کون کرے گا۔ آپ یہ کبھی نہیں زیادہ تر سنیں گے کہ وہ جو مر گیا اب اس کا کیا ہوگا، یہ زیادہ بات نہیں ہوتی ہے۔ بات کیا ہوتی ہے، اب اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ اور یہ آدمی جو ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پہ کوئی تھوڑا بھی اس کا سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ اب اس کا بیچارے کا کیا ہوگا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی ایک حقیقت ہے اس دنیا کی۔ آپ جتنی بھی موتیں سنتے ہیں تو چرچے صرف اسی بات پہ ہوتے ہیں، اس بات پہ چرچا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شاعر، عربی شاعر ہے، ایک تلخ حقیقت کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے: الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جس کو ہر آدمی کو پینا ہوتا ہے، کوئی چاہے نہ چاہے، لیکن اس آدمی کو یہ جام اپنے حلق کے نیچے سے اتارنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس شعر کا ہے: والقبر باب كل نفس داخله۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر آدمی کو گزر کر جانا پڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی آدمی نہ بچا ہے، نہ کوئی آدمی بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اس کی موت کے بارے میں اشارہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے باقاعدہ ان کو مخاطب اللہ رب العالمین نے کیا: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے میرے رسول، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی ہے کہ اسے زندگی مل گئی تو اب اسے موت نہیں آئے گی۔ میں نے ایسا کوئی انسان نہیں بنایا ہے۔ ایک انسان ہے جن کو ابھی موت نہیں آئی ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جانتے ہیں رسول ہیں، آسمان میں زندہ اٹھا لیے گئے، ابھی کتنے ٹائم پہلے اٹھے آپ کو معلوم؟ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے عیسوی سن ہمارا چل رہا ہے، سن 2022 جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہیں سے اس کی شروعات ہے، انہیں کو لے کر کے۔ اور یہ ابھی نہ جانے کب تک قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کی قریب جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ان کو آسمان پر اٹھا ہی لیا تھا تو دوبارہ اب ان کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، جہاں پہ بہت سارے مقاصد ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے دین کا پرچار کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہیں پہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ان کو موت کہاں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی بنائی ہی نہیں ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی مرے نہیں، آئیں گے مریں گے، اس کے بعد ان کا کام ہوگا۔
یہ موت ہے، کسی انسان کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اچھا اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے رسول سے کہہ رہا ہے افہم مت فہم الخالدون، اے میرے رسول اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو کیا اور باقی لوگ، یہ سارے لوگ کیا ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہیں گے؟ یہ ایک اللہ رب العالمین نے پیغام دیا۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا مزہ، موت کا ٹیسٹ، موت کا ذائقہ بھی بڑی عجیب چیز ہے نا۔ دنیا میں آپ کبھی کبھی کھانے کا ٹیسٹ کرتے ہیں، چکھتے ہیں اس کو۔ یہ فارمولا ہے کہ آپ جس چیز کو چکھتے ہیں وہ چکھی ہوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، آپ باقی رہتے ہیں اس کا ذائقہ بتانے کے لیے۔ آپ نے نمک ٹیسٹ کیا، کوئی اور چیز ہے اچھی ہے خراب ہے، آپ ٹیسٹ کیے، وہ ٹیسٹ کی ہوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، اچھی ہے، بری ہے۔ اسی لفظ کا استعمال موت کے بارے میں اللہ کیا، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ، موت کا ٹیسٹ، اس کو انسان چکھتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے، ایسا ذائقہ ہوتا ہے کہ اس کو چکھنے کے بعد وہ ذائقے والی چیز یعنی موت تو رہ جاتی ہے اور لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے پاس آنے کے لیے، لیکن جس آدمی نے اس کو چکھا وہ مزہ بتانے کے لیے وہ نہیں رہتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی فرق جو ہے اللہ رب العالمین نے اور چیزوں کے ذائقے میں اور موت کے ذائقے میں رکھا ہوا ہے۔ ایک اور عربی شاعر اسی چیز کو کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس دنیا کے اندر کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا، اگر کسی انسان کو بقا ہوتی، ہمیشگی کی زندگی اگر کسی کو مل سکتی تھی، لما مات خیر المرسلین محمد، تو سارے رسولوں میں جو سب سے افضل رسول ہیں وہ کبھی اس دنیا سے نہ چلتے، وہ ہمیشہ کے لیے رہتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایک وقت گزارنے کے بعد وہ ہمارے رسول بھی جو اس دنیا کو روشن کرنے والے تھے، آپ کے جانے کے بعد صحابہ کا جو عالم تھا وہ آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ حدیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، بخاری اور مسلم کی روایت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی قسم کے انسان تھے، غصے کی وجہ سے اتنا زوردار تماچا اس فرشتے کو مارا، اور صحیح مسلم کے الفاظ میں یہ ہے کہ اس فرشتے کی ایک آنکھ ٹوٹ گئی اس تماچے کی وجہ سے۔ وہ بھاگا ہوا اللہ رب العالمین کے پاس گیا، اللہ اس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیج دیا، وہ آدمی تو موت کا خواہش مند ہی نہیں ہے، وہ آدمی مرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، کس کے پاس بھیج دیا؟ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ میرے بندے موسیٰ سے کہہ دو اگر انہیں اور زندگی چاہیے تو ایک کام کریں، بیل کی پیٹھ پہ اس کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اس بیل کے، ہر بال کے بدلے 1 سال ان کو اور جینے کو مل جائے گا۔ جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے پیٹھ پہ رکھو، جتنے بال آئیں گے، اگر 100 بال آئے، 200، 500، 1000، جتنے بال آ جائیں، 1 بال کے بدلے 100، 1 سال، یعنی اگر 100 بال آگے تو 100 سال اور جی لینا، 500 بال آگے تو 500 سال اور جی لینا۔ یہ جا کر کے فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے رب نے ایسا کہا ہے، آپ کو اللہ اور مہلت دے رہا ہے۔ یہ بات سنیں، لیکن اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ملتا ہے کہ موسیٰ اس کے بعد موت آ جائے گی، دیکھ رہے اس کے بعد پھر موت آئے گی، یہ مت سوچنا کہ نہیں مرنا اس کے بعد۔ کہنے لگے اللہ پھر تو مجھے ابھی موت منظور ہے، جب اس سے بچنا ہی نہیں ہے تو تھوڑی سی مہلت دے کر کے میں کیا کروں گا، تو اس سے اچھا ہے کہ مجھے ابھی موت آ جائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی موت کے بارے میں سورہ منافقون آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو تھوڑی کی مہلت نہیں دیتا۔ اس میں لن کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو انگلش میں نیور کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی قیمت پر بھی اللہ رب العالمین اس کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی بھی انسان کو اللہ مہلت نہیں دیتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پورے دن گزار رہے ہیں، پورے ہفتے
پورے مہینے بھی گزار رہے، اس کا مطلب ابھی وہ ٹائم ہمارا نہیں آیا، آ جائے گا، پھر ایک سیکنڈ آپ کو ایکسٹرا نہیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ ایک سورت میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، خاص طور سے دو چیزیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں وہ کل کیا کمانے والا ہے۔ دنیا میں کتنا بھی بڑا بزنس مین پیدا ہو جائے، وہ کبھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں کل کیا چیز کمانے والا ہوں۔ وہ اپنی ساری پرانی ہسٹری تو بیان کر سکتا ہے کہ میں نے یہ چیز کمائی ہے، میں نے یہ بزنس کر لیا، مجھے اتنا منافع ہو گیا ہے، لیکن کوئی آدمی 100% یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میں کل کیا چیز کمانے والا ہوں۔ اس چیز کا اللہ نے انکار کیا قرآن میں۔ ایک اور چیز اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس کی موت کہاں پہ آنے والی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری موت ایک آدھ مہینے کے اندر آنے والی ہے، ہم آپ کی جگہ کو چھوڑ کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے، موت آئے تو ہمارے گھر پہ آئے، آپ کے جو بھائی جو سعودی عرب میں کمانے کے لیے گئے ہیں، اگر انہیں معلوم ہوتا ہماری موت ایک آدھ مہینے کے اندر آنے والی ہے، اللہ کی قسم وہ کل کی فلائٹ پکڑ کے آپ کے حیدرآباد آ جائیں گے۔ مرنا ہے تو اپنے گھر والوں میں مرے۔ اسی چیز کا ذکر اللہ نے بھی کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ ہر آدمی کو مرنا ہے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کس زمین اور کس جگہ پہ جا کر کے مرنا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 34 کے اندر۔ اور ایک چیز اللہ نے موت کے بارے میں واضح کی، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ۔ اے انسانوں تم جہاں بھی رہو گے، يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، موت تمہیں آ کر کے پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ یعنی انسان موت سے بچنے کے لیے کتنی سیف جگہ تلاش کر کے وہاں پہ چھپ جائے، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آدمی کبھی موت سے بچے گا نہیں۔ اگر کسی سیف جگہ کو تلاش کرنے کے بعد انسان بچ سکتا تو دنیا کے جتنے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں کبھی ان کو موت نہیں آتی۔ یہ سورہ نساء کی 78 نمبر کی آیت ہے۔ اور سورہ جمعہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے 3 آیتوں میں تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ یہودیوں سے بات کریے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، باقی اور کسی کو وہ اللہ کا ولی اور دوست نہیں مانتے ہیں۔ آپ ان سے ایک ڈیمانڈ کر کے دیکھیں، وہ ڈیمانڈ کیا ہے، وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ۔ اے میرے رسول آپ ان یہودیوں سے کہہ دو، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ گمان ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، دنیا میں سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے صرف تم اللہ کے ولی ہو، اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ تم اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہو، تمہیں اللہ چاہتا ہے، تم اللہ کو چاہتے ہو، فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ یعنی جو اللہ والا نہیں ہوگا وہ کبھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ موت کو ناپسند کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے جو آدمی جتنا زیادہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اسے ایک طریقے کی حسرت بھی ہوتی ہے، ہم یہاں سے جائیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے پاس ہمارا معاملہ بہتر ہونے والا ہے، لیکن یہ سوچ رکھنے کے لیے وہ اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ اور یہ نام نہاد اور ڈھونگ کرنے والے ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ ولی اور اللہ کے دوست ان کی بات ہو رہی ہے جو سچ مچ اللہ والے کو رکھتے ہیں۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، چہرے پہ داڑھی رکھ لینا اور حج عمرہ کر کے چلے آنا اور تمام معاملوں میں لوگوں کے ساتھ الجھے رہنا، یہ اس ولی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اگلی آیت میں اس کا انکار کیا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ موت کی تمنا نہیں کر
کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ موت آئی تو ہمارے ساتھ معاملہ خراب ہونے والا ہے، اس لیے بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اس کے آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے میرے رسول آپ سے یہ بھی کہو تو ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے تم بچنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں آپ غور کریں، ملاقات کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ ملاقات کرنا کس کو بولتے ہیں؟ آپ اگر کسی سے فون پہ بات کر لیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اس سے ملاقات کی۔ آپ کسی کو ویڈیو کال میں دیکھ لیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اس سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح پہ جہاں آپ جس سے مل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس کے روبرو ہوتے ہیں، آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، یا نہیں تو کم سے کم اتنی دوری ہو کہ آپ اس کو بول سکیں کہ ہاں میں ابھی اس سے مل کر کے آ رہا ہوں۔ یعنی ملاقات کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے گھل مل جانا۔ اسی لفظ کا استعمال اللہ نے موت کے لیے کیا ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہارے پاس آئے گی، تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے گی۔ اور ہم جانتے ہیں دنیا میں جب کوئی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے لیے ملاقات کے بعد اس تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں اور اس طریقے سے دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں۔ جب موت آئے گی وہاں پہ کوئی چیز نہیں، ساتھ میں کوئی گفٹ آپ کے نہیں، بلکہ وہ معاملہ ہوگا کہ آج آپ کو آپ کی دنیا کی زندگی چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ جب وہ آدمی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اس ٹائم کی جو صورت ہوتی ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جب موت تم سے ملاقات کر لے گی، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے، جو حاصل چیز کو بھی جانتا ہے۔ تم نے جو کام انسانوں کے سامنے کیا ہوگا، جسے لوگ جانتے ہیں اس کو اس کی بھی خبر ہے، اور جو کام تم نے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے کیا ہے وہ اس کام کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہارے ہر کیے ہوئے عمل کی خبر وہ تم کو دے دے گا کہ تم نے یہ کام فلاں جگہ پہ، یہ کام فلاں جگہ پہ، فلاں موقع پہ تم نے یہ واردات انجام دیے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ جمعہ کی 3 آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے موت کے حوالے سے رکھی ہے۔ اور آئیے سورہ منافقون آیت نمبر 10 آپ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آگاہ کیا ہے موت سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے لوگو تم خرچہ کر لو۔ عجیب بات ہے نا، ذکر ہونے والا ہے موت کا اور یہاں اللہ کچھ خرچہ کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ انسان کو اپنی دولت خرچ کرنا اچھی جگہ پہ بہت برا لگتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ سب سے بڑا دشمن جو آپ کا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، جو تمہارا بھولا ہوا دشمن شیطان ہے نا، وہ تمہیں اس کام سے روکتا ہے، وہ تمہارے دل میں مال کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ارے خرچ کر دو گے تم تلاش ہو جاؤ گے، وہ تمہیں فقیری کا اندیشہ دلائے گا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے انسانوں اگر میں نے تمہیں دنیا میں کچھ دولت دے رکھی ہے تو خرچ کر لو۔ کب خرچ کرنا ہے؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ موت آنے کے بعد تمہاری دولت بڑھ جائے گی، پھر وہ وراثت کا نام اس کو دے دیا جائے گا۔ آپ کے بیٹوں کے درمیان، آپ کی بیٹیوں کے درمیان، آپ کی بیوی کے درمیان جو جس کا جتنا حصہ ہے وہ حصہ لگا کر کے سب کو بانٹ دیا جائے گا۔ پھر وہ دولت ان کی ہو جائے گی، آپ کی نہیں۔ آپ زندگی میں جو خرچہ کر کے گئے یقین مانیے کہ وہ آپ کا ہے، جو آپ چھوڑ گئے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ورثہ کا ہے جن کو وراثت میں حق مل جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے موت کے ساتھ خرچ کرنے کی بات کی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اگر کسی ضرورت کے تحت اگر اعلان ہو جائے کہ فلاں چیز کی تعاون کی ضرورت ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پورے دن میں اس اعلان سے زیادہ بری خبر ان کے لیے کوئی نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو خاص طور سے موت کے آنے سے پہلے خرچہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہی وہ مال ہے جو انسان کو بہت سی اچھائیوں سے روک دیتا ہے۔ تو حدیث میں نے پچھلے جمعے میں سنائی تھی آپ کو قیامت کے مناظر کے متعلق کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین لائے گا اور اس سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کے برابر
दौलत हो जाए तो क्या तू उस दौलत को खर्चा करके जहन्नम से बचेगा? अगर तुझे पता चल जाए कि दुनिया की सारी दौलत खर्च करके मैं सिर्फ जहन्नम से बच सकूंगा, तो क्या तू खर्चा करेगा? वो आदमी कहेगा अल्लाह मैं तेरी कसम खा करके कहता हूं, अगर मेरे पास पूरी दुनिया के बराबर दौलत आ जाए तो एक सेकंड के अंदर मैं उसे तेरे रास्ते में दे करके जहन्नम से अपने आप को बचा लूं। अल्लाह कहेगा नहीं, मैंने इससे कहीं आसान बात तुझसे दुनिया में कही थी, तूने वो नहीं मानी। आज तो सिर्फ मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ तेरी बात जानने के लिए। बात ऐसी नहीं है कि तुझे वो सारी मोहलत दी जाएगी ताकि तू खर्चा करे जहन्नम से बचे, क्योंकि वो तेरे नसीब में नहीं है। इसी चीज की तरफ तो अल्लाह ने हमें दुनिया में होशियार कर दिया है। ऐसा ना हो कि कहीं क़यामत के दिन हमसे भी यही सवाल कर लिया जाए कि अल्लाह के रास्ते में कभी कुछ नहीं देता था। बोल, अगर यहाँ कहीं तुझे सोने का पहाड़ मिल जाए और देना पड़े अल्लाह के रास्ते में, तो क्या अल्लाह के रास्ते में दे करके बचेगा जहन्नम से? और कहीं हम वो जवाब देने वाले ना हो कि हाँ अल्लाह यकीनन मैं दे दूंगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले खर्चा कर ले। मौत आने के बाद एक पैसा तो खर्चा करने की ताकत नहीं रखेगा। इस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अच्छा उसके बाद वो कहेगा जब उसके पास फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, जब मौत आ जाएगी और मौत के आने के बाद कहीं तुम ये आरज़ू ना करो, आरज़ू को अल्लाह ने ज़िक्र कर दिया, फयक़ूल मौत आ गई उसके बाद कहीं तुम्हारी ये तमन्ना न रह जाए, रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, आए मेरे रब तूने मुझे मोहलत क्यों नहीं दे दिया? इला अजलिन क़रीब, तू मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे देगा। फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं दुनिया में चला जाऊं थोड़ा सा सदका करूं। दुनिया में मैंने अल्लाह तेरे रास्ते में कोई चीज नहीं दी है, आज मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि तू मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे और दुनिया में जाने के बाद मैं सदका करके आ जाऊं। आप सदका की अहमियत को समझो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्चा करने की अहमियत को समझो। वो आदमी दुनिया में इसलिए नहीं आना चाहेगा, दुनिया में चला जाऊं अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करके आ जाऊं, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे बेगैरों का क्या हश्र हो रहा होगा, मैंने उनके लिए ज्यादा माल और दौलत नहीं छोड़ी है, बल्कि उसकी तमन्ना ये होगी अल्लाह मैं दुनिया में जाऊं थोड़ी दौलत मिल जाए, मैं उसे तेरे रास्ते में सदका करके चलाऊं। ये तमन्ना करने वाले वही लोग होंगे जो दुनिया में खर्च नहीं किया करते थे, जो अल्लाह के नाफरमान बंदे हुआ करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आप अंदाजा लगाओ, आपको अल्लाह ने दौलत दी है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करके आप नेकियां भी कमा सकते हैं। ये सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 10 के अंदर और सदका करने के बाद आगे के अल्फाज वअकुम मिनस सालिहीन, सदका करो नेकों में आ जाओ। पता चला जो सदका नहीं करते उनकी नेकी के बारे में क्या उठे, ये आयत बता रही है। जी, आयत का एक टुकड़ा बता रहा है कि सदका करूं, नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। आज हम बड़े नेक अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमारी जेब से कभी अल्लाह के रास्ते में 10 रुपए की नोट नहीं निकलती है। हम खुद अपने किरदार पे गौर करें तो बेहतर होगा। उसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और आगे चल करके सूरह मुल्क आयत नंबर 2 के अंदर आप शुरू करेंगे उससे सूरत को, तो आपको एक आयत मिलेगी। मौत और जिंदगी पैदा करने के मकसद को अल्लाह ने बयान किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जिंदगी और मौत को बनाया। मौत और जिंदगी को अल्लाह ने पैदा किया, मकसद क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम में अच्छा अमल वाला कौन है। यहाँ पे आप अल्फाज पे गौर करें, अय्युकुम अहसनु, अहसन यानी बेस्ट, बेस्ट काम करने वाला, बेस्ट अमल करने वाला कौन है? ज्यादा नहीं, अल्लाह को ज्यादा चीज हो और किसी काम की ना हो वो नहीं पसंद है। अल्लाह को वो अमल पसंद है जो हो थोड़ी लेकिन अच्छी हो। कुरान के सूरह मुल्क आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया है कि मैंने मौत जिंदगी बनाई ही इसलिए ताकि तुम जिंदे होकर के जाओ और मरने के बाद जब आओ तो मैं देख लूं कि तुम में अच्छा अमल कौन क्या करता था। आप देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारे अमल कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, फैसला हम खुद कर सकते हैं, किसी और से उसको पूछने की आपको क्या जरूरत है। आप खुद कभी दिन में बैठ करके अपना हिसाब कर लो। कामयाब बिजनेसमैन वो आदमी होता है जो
ہر ہفتے ہر مہینے جو اس کے کاروبار کا سسٹم ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا حساب کرتا ہے. جو آدمی سال بھر اپنے بزنس کا حساب نہیں کرے گا وہ کبھی تاجر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. وہ بزنس مین کبھی اچھا بزنس مین نہیں کہلاتا ہے. ہم اور آپ اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں، آؤ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھو کہ عمل تو ہم بہت کر رہے ہیں لیکن اس میں اچھا عمل بھی ہے یا نہیں ہے، تاکہ کہیں اللہ چیک کرنا شروع کر دے تو پتا چلے کہ عمل تو دنیا کے آپ نے کیے ہیں لیکن اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. کہیں یہ بات نہ ہمارے اندر نکل آئے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موت کی سختی کے بارے میں آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، الگ الگ جگہ پہ اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ موت جب آتی ہے اس کی سختی کا کیا عالم ہوتا ہے. ایک حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4449 4449 اس حدیث نمبر صحیح بخاری کے اندر 4449 کی ڈیٹ آپ کو حدیث مل جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا تھا، ایک کٹورا تھا اور اس میں پانی رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ موت کی سختی سے گزر رہے تھے. موت کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، موت کی سختی کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھ کو اسی کٹورے میں پیالے میں ڈبا رہے بار بار اور اس ہاتھ میں جو پانی آ جاتا اپنے چہرے میں بار بار وہ رگڑ رہے تھے اور آپ کی زبان سے الفاظ بھی نکل رہے تھے لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے تو اللہ کی گواہی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیف ہے. جو موت کی گھڑی آتی ہے وہ انسان کو بے بس کر کے رکھ دیتی ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ سے بتا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، موت ایسی سخت چیز ہے جس نے ہمارے رسول کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اور اسی پریشانی کو دیکھ کر کے حضرت فاطمہ پریشان تھی، آپ سے آپ کے پاس آ کر کے رونے لگی. آپ نے اپنی بیٹی کو تسلی دیا، آپ نے کہا میری پیاری بیٹی آج تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کبھی تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے جناب محمد رسول اللہ کا یہ عالم دیکھا، موت کے وقت آپ کو اتنا پریشان دیکھا اور ہم آپ انتقال سے پہلے یہ الفاظ بھی کہہ رہے تھے اے میرے پروردگار فی الرفیق الاعلی، تو میرا شمار اچھے لوگوں میں کر لے، تو میرا شمار نیک لوگوں میں کر لے. میں جانتا ہوں کہ آج میری آخری گھڑی آ چکی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ الفاظ آپ کہہ رہے تھے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل چکی تھی اور آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑ چکے تھے، آپ کے جسم سے وہ روح نکل چکی. کہاں گئے ہمارے وہ بھائی جن کا یہ دعویٰ یہ ماننا ہے ہمارے رسول دنیا سے مرے نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا؟ صحیح بخاری کے الفاظ کا کیا کرو گے؟ کیا آپ کی بیوی نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا آپ کی روح نکل چکی؟ کیا آپ کے ساتھیوں نے آپ کو زندہ ہونے کے باوجود قبر میں جا کر کے دفن کر دیا تھا؟ یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ ہمارے رسول کو موت نہیں آئی ہے. اور جبکہ قرآن میں اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ، اے میرے رسول اگر آپ انتقال کر جائیں، اگر آپ کے پاس موت آ جائے، کتنے الفاظ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہمارے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو موت کی سختی کے بارے میں بتا رہی ہے. قرآن کی 2-3 آیتیں آپ غور کر لیں. سورہ قاف آیت نمبر 19 اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ تمہارے پاس آ جائے گی. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. آپ دوسری جگہ سورہ الانعام آیت نمبر 93 اٹھا لیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب موت کی سختی، موت کی پریشانی ان کے پاس آ جاتی ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ہرگز نہیں جس وقت روح ان کے نظرے پہ آ کر کے اٹک جاتی ہے. آپ غور کریں کہ موت کے لیے اور روح کے نکلنے کا جو سچویشن ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور اللہ کو الگ الگ انداز میں اپنے بندوں کو ڈرانے کی ضرورت پڑی. کلا اذا بلغت التراقیہ، سورہ قیامہ آیت نمبر 26. ہرگز نہیں جب روح
हंसुली तक आ जाएगी। गौर करो कि इंसान की बेबसी का कितना आलम होता है। हम उसके पास बैठे जरूर होते हैं लेकिन लाचार हम उसे कलमे की तलकीन कर रहे होते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। एक गलतफहमी यहाँ पे आप दूर कर लें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब किसी की मौत का वक्त करीब होता है तो उसके पास बैठ करके इस हदीस की रोशनी में वो उससे कलमा पढ़वाते हैं कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपको पढ़वाना नहीं है, आप उसके पास बैठ करके उसके इर्द गिर्द जोर जोर से पढ़े ताकि उसको सुन करके वो भी पढ़े, उसको तौफीक मिलेगी। अगर आप कहीं उससे कहोगे अब उसको मौत की जो तकलीफ है आप समझ नहीं सकते उसको। यकीन मानिए आप थोड़ी बड़ी बीमारी में हो, आपसे कोई आकर के कलमा पढ़वाएगा आप परेशान हो जाएंगे। ये क्या नहीं, अजीब बात कर रहे हो तुम। अगर कहीं उस परेशानी के सिचुएशन में वो पड़ा है आप उससे बोले कलमा पढ़ और कहीं इनकार कर दिया नहीं पढ़ता मैं, क्या बकवास किए जा रहे हो, समझ रहे हैं? उस इनकार की वजह आप बन जाएंगे। ये मौत की तलकीन का मतलब नहीं है कि आप उसको पढ़ने के लिए कहो, बल्कि तरीका ये है आप उसके बगल में बैठ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आप खुद पढ़े जोर जोर से, अल्लाह उसको वो जवाब भी सुनेगा। लास्ट टाइम में जो चीज कहीं ना कहीं उसकी जबान पे वो चीज आएगी, ये इसका सही मतलब है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मौत के मुतालिक रखने की कोशिश की है, जिसका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो ये मौत की आरज़ी जिंदगी है, जो हमारी जिंदगी एक बर्फ की तरह पिघल रही है, आधी पिघल चुकी है, थोड़ी और बाकी है, जितने भी दिन मिले हैं हम उसको अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे लगाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों में से जो बीमार हैं उनको तो शिफा कामिल आजिला अता फरमा, हमें से जो परेशान हाल हैं, जो मकरूज हैं अल्लाह तो उनके लिए कर्ज की अदायगी का जैब से कोई इंतजाम कर दे। हमें से जो लोग किसी ऐसी परेशानी और मुसीबत में मुबतला है जिनके लिए किसी तरीके से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अपनी मदद से हम मुसलमानों के दिल में भी उनकी परेशानी को दूर करने का जज्बा अता फरमा। और हमें से जो लोग इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, ऐ परवरदिगार हम जानते हैं कि